اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کا بہترین طریقہ، حدیث میں ایک دعا آتی ہے جس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی نعمتیں انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا، الحمدللہ۔ اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اس کو روزانہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی افادیت ملے گی۔ اور وہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دوستو کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو روزانہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دل بہت سکون اور منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کا بہترین طریقہ، حدیث میں ایک دعا آتی ہے جس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی نعمتیں انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا، الحمدللہ۔ اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اس کو روزانہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی افادیت ملے گی۔ اور وہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دوستو کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو روزانہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دل بہت سکون اور منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کا بہترین طریقہ، حدیث میں ایک دعا آتی ہے جس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی نعمتیں انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا، الحمدللہ۔ اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اس کو روزانہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی افادیت ملے گی۔ اور وہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دوستو کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو روزانہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دل بہت سکون اور منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کا بہترین طریقہ، حدیث میں ایک دعا آتی ہے جس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنی نعمتیں انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا، الحمدللہ۔ اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اس کو روزانہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی افادیت ملے گی۔ اور وہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دوستو کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو روزانہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دل